الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج منگل ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شرح پاک کتاب مثنی مولانا روم کا درس ہوا کرتا ہے۔ گزشتہ جو درس تھا وہ حکایت نمبر 26 کے شعر نمبر 6 تک ہوا تھا، جس میں آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ کیا تو صرف جسم کو جانتا ہے جبکہ جسم تو بغیر روح کے مردہ ہے، تو اصل میں زندہ تو روح ہے، کیونکہ روح نکل جائے تو جسم مردہ ہوتا ہے۔ اور روح اللہ پاک کا عاشق ہے جبکہ جسم دنیا کی چیز ہے، اس لیے جس میں روحانیت بڑھے گی اس میں توجہ اللہ اور آخرت کی طرف دھیان زیادہ ہوگا، اور جس پر جسمانیت کا غلبہ ہوگا وہ دنیا کی چیزوں پر زیادہ عاشق ہوگا۔ روح کا ادراک چونکہ نہیں کر سکتا لیکن عقل کو سمجھا جا سکتا ہے، تو نفس جسم سے تعلق ہے اور عقل اس سے بالا ہے۔ بیوقوف جسم کی بات جانتے ہیں جو ناقابت اندیش ہوتا ہے، جبکہ عقل دور اندیش ہے، یہ نفس کا مارا قریب کی چیزوں پر جان دیتا ہے، جس اللہ پاک نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، یا جیسے شوگر کے مریض پر نفس کا غلبہ ہو تو پرہیز نہیں کر سکتا، جبکہ جس پر عقل غالب ہو تو پرہیز کر سکتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ عقل مند وہ ہے جس نے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بیوقوف وہ ہے جس نے نفس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور بغیر توبہ کے اللہ پاک سے تمنا کرتا رہا۔ تو یہ جیسے ہماری طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو اصل میں ہماری اصلیت تو روح ہے، اس لیے وہ روح کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو جسم کی طرف کیوں متوجہ ہونا چاہیے اور اپنا مطمئن نظر اتنی کم چیز کو کیوں بنایا جا سکتا ہے؟ اس کی بجائے ہمیں اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کے احکام کو فالو کرنا چاہیے۔ جیسے کہ مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار شرط فرماتے ہیں کہ منقع اخروٹ پر میں مطلب یہ ہے کہ وہ نہ ہونا یعنی چاہیے عاشق، بلکہ اصل چیز پر ہمیں جانا چاہیے۔ تو تصوف میں بعض صرف سطحی چیزوں پر جاتے ہیں، جیسے بزرگی و تسنع وغیرہ، یہ سب دنیاوی چیزیں اور نورانی حجابات ہیں، اور نورانی حجابات یہ جو ظلماتی حجابات سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ اگلا سبق شروع کرتے ہیں، اور اگلا سبق جو ہے وہ چونکہ حکایت نمبر دفتر ششم کے حکایت نمبر 26 کا شعر نمبر 6 تک ہوا تھا، تو اس سے آگے انشاءاللہ بڑھتا ہے۔ چھوٹا شعر یہ تھا، تو نے یہ جسم بلا دیدے وارہی از جسم گر جان دیدے، تو با اعتبار حقیقت کے جسم نہیں ہے بلکہ تو جسم بین ہے، جس کو روح کہتے ہیں۔ اگر تو کبھی روح کے اثار کو جن میں سے ایک معرفت حقیقت دیکھ لے تو جسم کا اثار و احکام پر نظر کرنے سے چھوٹ جائے گا۔ مشاہدہ حق میں جو مستغرق ہونے والے ہوتے ہیں ان کو پر جسمانیت کی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ آدمی دید است و باقی لحم و پوست، ہرچه چشمش دیده است چیز اوست۔ یعنی غرض آدمی کی حقیقت محض اعلی دید اور معرفت یعنی روح ہے، اور باقی گوشت اور چمڑا ہے جس ذات پاک کو اس کی مذکور آنکھ نے دیکھا ہے، موجود حقیقی وہی ہے۔ یعنی ہم لوگ معرفت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جیسے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا اے لیعرفون، یعنی مجھے پہچانے۔ تو اصل میں ہمارے جو اصل صورت ہے وہ تو معرفت ہے، عارف کی ہے، ہم اللہ پاک کو جان لے۔ دنیا کی چیزوں کو جاننا یہ تو اگر ہمارے یعنی فرائض میں شامل ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے ہمارے لیے مقصود نہیں ہے، کیونکہ موجود حقیقی وہی ہے۔ کہنے سے مقصود یہ کہ وہ تمام موجودات سے اشرف ہے، اور اشرف کی معرفت بھی تمام معارف سے افضل ہوگی، اور اس معرفت کو حاصل کرنے والے تمام اہل معرف سے بھی برتر ہوگا۔ نتیجہ یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے،
کہ مصرع ثانیہ میں چیز کا لفظ بمعنی شے جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کے جواز پر قرآن مجید شاہد ہے، کل ای شیء اکبر شہادت واللہ۔ یا کریم، یہاں کی روح کی معرفت سے حق تعالیٰ کی معرفت پر توجہ دلانا مقصود تھا، بس المقصود ان معرفت حق کی ترغیب اور اس کے خواص کا ذکر فرماتے۔ کوہرا غرقہ کند یک خم زنم، چشم خم چوں باز باشد سویم، یعنی ایک مٹکا پہاڑ کو اپنی تری سے ار کر دیتا ہے، جبکہ مٹکے کی آنکھ دریا کی طرف کشادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر مٹکے کا تعلق دریا کے ساتھ اس طرح ہو کہ دریا سے برابر مٹکے میں پانی آتا رہے تو مٹکا اپنے اگر منقطع پانی سے پہاڑ کو بھی غرق کر سکتا ہے۔ اس طرح بندے کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار ہو جائے تو بڑی سی بڑی ہستی پر بھی غالب آ سکتا ہے، کیونکہ جس طرح پہاڑ کو غرق کرنے والا فی الواقع سمندر ہے، اس طرح یہاں غالب آنے والی در حقیقت ذات حق ہے۔ اصل میں یہ مثالیں حضرت جو بیان فرماتے ہیں بالکل عمومی مثالیں ہیں، یعنی عام لوگوں کو سمجھ میں آنے والی، اگرچہ اس کے مضامین بڑے گہرے ہوتے ہیں، مضامین مطلب کم نہیں ہوتے، لیکن چونکہ سمجھانے کے لیے حضرت کے سامنے ہر قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا وہ بالکل مثالیں یعنی عام قسم کی دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر مٹکے کی مثال جو دی ہے تو ظاہر مطلب عام لوگ کی طرح ہے، ورنہ یہ ہے کہ آپ باقی اگر دیکھیں تو اگر ہمارا تعلق نہ ختم ہونے والے منبع کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ چیز ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر نہ ختم ہونے والے منبع جب ہوگا تو وہ چیز کیسے ختم ہو۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو اللہ پاک کی سارے صفات جو ہے لامتناہی ہے، تو اس وجہ لامتناہی صفات کے ساتھ جو لگ گیا تو پھر ظاہر ہے اس کے جو کام ہوں گے وہ بھی اسی طرح ہوں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اے عمر تجھے یاد ہے کہ چچا تجھے کہتا تھا کہ تو اونٹ بھی نہیں چلا سکتا، تو اونٹ بھی نہیں چلا سکتا، اور آج پوری خلافت کو چلا رہا ہے۔ کس چیز کی برکت ہے؟ نہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، نہ کسی جگہ ٹریننگ لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، وہی بات ہے۔ تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کے زبان پہ حق بولتا ہے۔ ہاں جی، تو اب یہ حق بولنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آتی ہے اور عمر تعالیٰ کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ معارف اور وہ چیزیں وہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک جگہ اور زیادہ واضح فرماتے ہیں، گفتائے اللہ بود گرچہ ازحل قوم عبد اللہ بود، اس کا کہنا اصل میں اللہ کا کہنا ہوتا ہے، بے شک وہ کسی اللہ کے بندے کے زبان سے باہر آ رہا ہو۔ یعنی اللہ والا جب ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ان علوم تک ان کی رسائی بھی ہو۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت زیادہ کبھی تو اکثر تو چھپاتے ہیں، چھپاتے اس طرح ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں ان میں چھپا دیتے ہیں۔ مثلا ایک عالم ہے، اس نے کسبی علم حاصل کیا ہے، اس میں لدنی جو ہے نا اس کے اندر شامل کر لیتے، تو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے پڑھا ہے لیکن دوسرے بھی تو پڑھے ہوئے ہیں نا، پھر وہ دوسرے کی طرح کیسی کیوں نہیں ہے؟ پڑھا تو دوسرا نہیں بھی، لیکن ان کی طرح نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور چیز اس کو ملی ہے جو عام چیز نہیں ہے، تو بعض دفعہ اللہ پاک اس کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہوا کہ یہ جو ہمارے درس نظامی ہیں، یعنی ہمارا مشہور درس نظامی ہیں، جن کے نام کی وجہ سے درس نظامی اور نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے اور تقریباً 500 علماء کی ٹیم تھی ان کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسے بزرگ سے بیعت ہوئے جو بالکل ان پڑھ تھے،
تو جو ساتھی تھے 500 وہ گویا زیر لب حضرت کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ دیکھو اتنا بڑا عالم اور ایسے شخص سے بیعت ہوا جو ان پڑھ ہے. اکثر ہی علماء میں یہ بات ہوتی ہے، آج کل کے علماء بھی یہ چیز ہے کہ کسی غیر عالم سے بیعت ہونا ان کو بہت بڑا عار معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. مطلب حالانکہ علم بالکل اور چیز ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے بالکل، علم تو شیطان کو بھی تھا، علم تو یہود کو بھی ہماری چیزوں کا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایمان بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ علم ضروری ہے عمل کے لیے، لیکن علم سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نیسیسری کنڈیشن ہے، سفیشینٹ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نیسیسری تو عمل کے لیے ہے لیکن سفیشینٹ نہیں ہے. اگر نفس کی اصلاح نہ ہو چکی ہو تو عمل نہیں کر سکے گا. تو خیر حضرت پھر بڑا یعنی مطلب ایک اپنے ساتھی معترض تھے، اور حضرت جو ہے نا اس کو جان رہے تھے. تو حضرت نے اب تک ایک دفعہ اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت میرا تو منہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ عرض کروں، لیکن چونکہ میرے ساتھیوں کی بڑی خواہش ہے کہ آپ بیان فرمائیں، تو اگر آپ بیان فرمائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ان کا خیال یہ تھا کہ ذرا ان کو حضرت کی مطلب جو ہے نا اس کا معرفت کا پتہ چل جائے. حضرت چونکہ ان کو تو اپنا پتہ تھا کہ میں ان پڑھ ہوں اور علماء کی بات ہے، تو رات کو اللہ پاک کے سامنے بس رونا شروع کیا کہ اللہ ایک بہت بڑے عالم کی عزت کا سوال ہے، تو اپنا فضل فرما دے، ان کے علم کی لاج رکھ دے. اپنا نہیں کہا، اس کے علم کا لاج رکھ دے. ہاں جی. تو بس پھر ایسا ہوا کہ اللہ کے نام پر توکل کر کے تشریف لائے. علماء بھی کہ آج کیا باتیں کریں. ان کا خیال ہے کہ ویسے چند نصیحتیں کر لیں گے، وہ اصطلاحی باتیں تو ان کو نہیں آتی ہوں گی. ہاں جی. ایک حضرت جب شروع ہے تو قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، پھر اس کے بعد حدیث شریف، پھر اس کے بعد وہ جو علوم و معارف بیان کر دے اصطلاحات کی صورت میں، فلاں یہ ہے، فلاں یہ جزء ہے، فلاں یہ قضیہ، فلاں یہ چیز ہے، فلاں یہ چیز. اب علماء حیران ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، بلکہ حیران نہیں پریشان ہے. تو حضرت نے بالآخر کہہ دیا، اے علماء تم لوگوں نے کتابوں کے چھوٹے چھوٹے حروف میں یہ چیزیں سیکھی ہیں، ہمیں اللہ پاک نے اتنے اتنے بڑے بڑے حروف میں دکھایا ہے. ہمیں اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے حروف میں دکھایا ہے، یعنی بڑے وضاحت کے ساتھ. تو ایسا ہوتا ہے. اور یہ گفت ہے اللہ بہت، گرچہ از حلقوں میں عبد اللہ بہت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس وقت یہ شیخ عبدالعزیز بن دبار رحمۃ اللہ علیہ یہ مراکش میں یہ گزرے ہیں، اور میرے خیال 200-250 سال پہلے گزرے ہیں. وہ بھی بالکل ان پڑھ تھے، لیکن کہا ماشاء اللہ ان کی علوم و معارف کتابیں ان کی میں نے پڑھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر بھی فرماتے ہیں. کوہرا غرقہ کون دے یک خم ز خم چشم خم چو باز باشد سویم. اگر مٹکے کا تعلق دریا کے ساتھ اس طرح ہو کہ دریا سے برابر مٹکے میں پانی آتا ہے تو مٹکا اپنے غیر منقطع پانی سے پہاڑ کو غرق کر سکتا ہے. اس طرح بندے کا تعلق جب تعالیٰ کے ساتھ استوار ہو تو بڑی ہستی پر بھی غالب آ سکتا ہے. کیونکہ جس طرح پہاڑ کو غرق کرنے والے فلوا کے سمندر ہے، اس طرح غالب آنے والی حقیقت ذات حق ہے. آج کل کے دور کے لحاظ سے جو مثال ہے وہ طالبان ہے. اب اندازہ کر لیں 28 ممالک اپنے فل ٹیکنالوجی کے ساتھ ان پہ حملہ کرتے ہیں. ہاں جی. اور پتہ نہیں کس قسم کے مطلب ٹیکنالوجی استعمال کر کے ہتھیار اور کنٹینر کٹر بم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. یعنی لوگ باقاعدہ فرمائشی طور پر اپنے چیزوں کو ٹیسٹ کرتے تھے. یہاں پر فرانس اور برطانیہ اور جرمنی اور پتہ نہیں کیا کر لیا انہوں نے، لیکن فتح آخر میں کس کو ہوئی؟ تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو یہ مطلب ظاہر ہے اللہ پاک کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسباب بھی اللہ نے بنائے ہیں، اسباب کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے،
لیکن اسباب سب کچھ نہیں ہے. مسبب الاسباب ان اسباب کے الٹے نتیجے بھی دکھا سکتا ہے چاہے تو. ہر وقت نہیں چاہتے اس طرح. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، قرآن کا حکم ہے کہ مقابلے کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو. یہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. باقاعدہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت امریکہ والوں نے بپتی کسی تھی کہ ریڈیو امریکہ نے باقاعدہ اردو پروگرام میں کہتے ہیں مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کے مقابلے میں بے تیغ سپاہی کہاں تک ٹھہرتا ہے. باقاعدہ تکبر کے ساتھ. ہاں جی دیکھو پھر کیسے منتیں کر کر کے گئے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ پاک دکھاتا ہے، قدرت ہے اللہ پاک کی. ٹھیک ہے، اللہ جل شانہ عموماً اسباب کے مطابق ہی کرواتے ہیں کیونکہ ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کو سپورٹ دیتے ہیں. لیکن اگر اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسباب سے. بالکل ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی چوری تھی. جب اللہ کا حکم نہیں تھا تو نہیں کاٹ رہا تھا، جب اللہ کا حکم ہے تو کاٹنا شروع کر لیا. اللہ کا حکم اسماعیل علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بھیڑ کے لیے تھا، دمے کے لیے، تو بس ہو گیا. ایک ہی چیز تھی. ہاں جی. لیکن بس حکم کی بات ہوتی ہے کہ اس اوپر حکم کس کے لیے آتا ہے. ہاں جی. یہ ہمارے جو کورونا وغیرہ قسم کی چیزیں، تو میں یہ کہتا ہوں بھئی اس اسباب کے لحاظ سے تم اس کا خیال رکھو. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں یعنی SOPs ان کا خیال رکھو. لیکن یہ صرف اسباب سمجھ کے خیال رکھو، ان کو کافی نہ سمجھو. کیونکہ اللہ چاہے تو انسان بہت احتیاط کر لے تب بھی لگے گا، اور اللہ چاہے تو انسان کچھ بھی احتیاط نہ کرے تب بھی نہیں لگے گا. وہ کورونا کے مریض کے ساتھ کوئی اپنے ناک بھی رگڑے نا، لیکن اللہ پاک نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، اور ہوگا تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہوا ہے جو بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں. اس میں صرف یہ والی بات ہے کہ ڈرنا نہیں چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. پرہیز کرنا اور بات ہے، ڈرنا اور بات ہے. ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اب سانپ آ گیا نا، تو اس سانپ کو مارنے کے لیے محنت، نہ مار سکو تو پھر دوڑنے کی ہمت. اور جس وقت ڈر آ جائے تو نہ سانپ کو مار سکتے نہ بھاگ سکتا ہے بس. بلکہ بعض لوگ سانپ کے کاٹنے سے نہیں مرتے، ڈر سے مرتے ہیں. باقاعدہ تجربے کیے ہیں ہم پہ. ہاں جی، نبی کہ کاٹنے سے نہیں مرے لیکن ڈر سے مرے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شور لوگوں نے مچایا نا، یہی سب سے بڑی سازش تھی. اور یہ بیماری عام بیماریوں کی طرح بیماری تھی، یہ کوئی اسپیشل بیماری نہیں تھی. اگر اس میں ڈر و خوف نہ پلایا جاتا نا تو بس عام بیماری کی طرح ختم ہو جاتی. وقت کے ساتھ کتنی قسم کی انفلوئنزا چل رہی ہے. ہر سال بالکل ایک الگ ویریئنٹ آتا ہے، اس کے لیے الگ ویکسینیشن کرنی پڑتی. ہاں جی، تو یہ صحیح ہے. مطلب ویکسینیشن اس کا وہ علاج ہے، لیکن ویکسینیشن 6-7 سال میں ہوتا ہے، یہ 2 سال میں تو نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہ سارا فراڈ ہی فراڈ ہے. اب کیا کریں، آدمی کیا کہے، اللہ تعالیٰ بس بچائے. ہاں جی، اصل بات یہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جتنے احتیاط کر سکتے ہو انٹیلیجنٹلی کرو، اللہ کا حکم سمجھ کر. ڈرنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر ثواب ملے گا انشاءاللہ. ہاں جی، اگر اللہ کا حکم سمجھ کے احتیاط کرو تو ثواب ملے گا. ڈر کے نہیں، کیونکہ ظاہر ڈر ہے تو وہ جب اس کو اس سے سمجھتا ہوں. بھئی کوئی شخص آتا ہے بادشاہ کی طرف سے، پولیس ہے جو بھی ہے، تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. بادشاہ پیچھے سے حکم کرے گا پھر نقصان پہنچا سکتا. ہاں جی،
تو اب اس بات کا، اس پولیس کا یا اس چیز کا اس لیے ریگارڈ کرے کہ بادشاہ کی طرف سے آئے. یہ نہیں کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو میں اس کا وہ کرتا ہوں. ہاں جی، اس کا اس لیے ریگارڈ کرو کہ بادشاہ کی طرف سے آ گیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، مطلب اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو بس یہی ہے، اس میں اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. زاں سبب قل گفتہ دریا بود گرچہ نطق احمد گویا بود. یا اسی سبب سے کلمہ کل جو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اسی دریا احدیت کا مقولہ ہوگا، اگرچہ بظاہر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق ہے جو اس کے ساتھ متکلم ہے. یعنی یہاں بندے کا افعال کو افعال حق ثابت کرنا مقصود تھا، اس لیے اس کے ثبوت میں قرآن مجید اور خصوصاً اس کی کلمہ کل کو پیش کیا جس کے معنی کہہ دے محمد، اور یہ کلمہ جا بجا قرآن مجید میں وارد ہے. کل سے مراد یہ ہے کہ کلمہ تو اللہ کا ہے، زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کل یہ میری طرف سے کہہ. ہاں جی، اس وجہ سے کل کلمات جو ہے نا یہ بہت اونچے کلمات ہیں. قل هو اللہ احد. ہاں جی، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ قل کا لفظ جو ہے یہ اصل میں من جانب اللہ، یعنی ہارڈ لائن کمیونیکیشن ہے، بالکل ڈائریکٹ والی بات ہے کہ اللہ پاک کی بات ہے. ویسے تو پورا قرآن اللہ پاک کی بات ہے، کل اگر نہ بھی ہو تو یہ اللہ کی بات ہے. ہاں جی، لیکن یہ بات ہے جو کل آ گیا تو اس میں تو بالکل ہی وضاحت کی گئی کہ تو نہیں کہہ رہا بلکہ میں کہہ رہا ہوں. ہاں جی، یہ کہ اچھا مولانا فرماتے کہ کلمہ ہر چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، مگر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول نہیں بلکہ حق تعالیٰ کا اپنا قول ہے. کیونکہ اپنے آپ کو کل کون کہتا ہے؟ یقیناً کوئی دوسرا ہی مخاطب کو کہتا ہے. بس آپ کا بولا ہوا کلام اگرچہ منقول عن الحق ہو مگر اس کا صدور تو آپ سے ہوا. لیکن اس میں نطق کی حالت میں بھی اس اعتبار ہے کہ آپ کے افعال حق تعالیٰ کے افعال میں فنا ہو چکے ہیں. یوں کہیں گے کہ گویا حق تعالیٰ نطق فرما رہے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی قرأت کے متعلق فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو جب ہم جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے قرآن پڑھ چکا کریں، قرأناہ اپنی طرف نسبت کر لی، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے وہ. ہاں جی، تو اس کے بعد تم بھی اس فرشتے کی پڑھنے کی پیروی کیا. ظاہر قرآن مجید کی قرأت حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کرتے مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل فرمایا. گفتہ او جملہ در بحر بود کہ دل اشرابود در دریا نفوز. آپ کا ادا کیا وہ کلام تمام تر اسی دریا ہدیت کے موتی تھے، کیونکہ آپ کے قلب کی اس دریا میں انتہا تھی یا اس دریا میں گزرتی. یعنی آپ جو کچھ فرماتے وہ کلام حق تھا، اور اللہ پاک بھی فرماتے وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی. اس میں فنا فی الافعال اور فنا فی صفات کی طرف اشارہ ہے. فنا فی ذات کا مقام اس سے برتر ہے، جس میں بعض اہل حال کی زبان سے سبحانی معظم شانی اور ان الحق سے کلمات نکلے ہیں. چونکہ لظاہر کی نظر میں مقام مستعد اور یہ کلمات موجب کفر ہے، اسے مولانا اس کے استفاد کو دفع فرماتے ہیں. داد دریا چوں ز خم میں ما بود، داد دریا چوز خم میں ما بود چی عجب گرماہی دریا بود. جبکہ دریا کی عطا ہمارے مٹکے سے ہوتی ہے تو اس میں بھی کیا تعجب ہے کہ اگر کوئی مچھلی خود دریا بن جائے. مطلب یہ ہے کہ یعنی جب بعض احوال میں ہمارے افعال بوجہ آیت اطاعت افعال حق بن جاتے ہیں تو پھر فنا فی ذات میں بھی کیا تعجب ہے. صاحب کلید مسنی شاہ فرماتے ہیں کہ ماہی سے مراد عارف اور دریا سے مراد حضرت حق ہے. یہ اشارہ فنا فی ذات کی طرف، اور وجہ تعجب نہ ہونے کی یہ ہے کہ ان ترکیبات سے مدلو لغویہ تو یقیناً مراد نہیں، اصطلاحی مفہومات مراد ہے. سو ان کے اعتبار سے بنسبت فنا فی الافعال کے فنا فی ذات اکثر فی الواقع و اصل فی الحصول و اقرب الفہم ہے، کیونکہ اس کے معنی کے غیر ذات حق کی طرف التفات نہ رہے. آگے اس فنا فی ذات کے دریا و خم کی مثال میں بھی ثابت کرتے ہیں، جس کو اوپر فنا فی الافعال کی مثال میں ذکر کیا تھا.
چشم حس افسردہ بر نقش ممر، تش ممر میں بینی وہ او مستقر، ظاہری آنکھ پانی کی گزرگاہ یعنی مٹکے کی صورت پر جم رہی ہے، یعنی تو اس کو اپنے ظاہر بینی سے پانی کی گزرگاہ دیکھ رہے، حالانکہ وہ پانی کی قرارگاہ یعنی خود سمندر ہے۔ یعنی جب سمندر کا بے پایاں پانی ایک مٹکے سے مسلسل متواتر میں تو کہتا ہوں مٹکے کو بھی درمیان سے نکالو، سمندر کے ایک جز کو دیکھو، اس پہ انگلی رکھو اور کہہ دو کہ یہ سمندر ہے، تو غلط ہوگا، وہ سمندری ہوگا نا۔ تو اگرچہ وہ تو ایک جز ہے لیکن ہے تو چونکہ سمندر میں، تو لہٰذا وہ اس کی اپنی حیثیت کوئی نہیں۔ ہاں اس سے باہر آ جائے پھر وہ سمندر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص فنا فی الذات ہو جائے یعنی فنا فی اللہ ہو جائے تو اس کی بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت پر کی جا سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ خود اپنی طرف سے بول ہی نہیں رہا، خود اپنی طرف سے وہ بول ہی نہیں رہا، تو جو بول رہا ہے اس کی طرف سے، تو بات زبان اس کی ہے، اور اس وقت وہ اپنے حال کے درجے میں ہوتا ہے، وہ جو ہے نا مطلب اس وقت سکر کی حالت میں ہوتا ہے وہ جب بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس وقت وہ سکر کی حالت سے باہر نکل آئے تو پھر اپنto ذات کے لحاظ سے بات نہیں کرنا ہوتا بلکہ دوسروں کے سمجھ کے لحاظ سے بات کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہوش والے کی بات ہے۔ ہوش والے جو ہوتا ہے وہ مامور ہوتا ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق بات نہ کرے، دوسروں کے سمجھ کے مطابق بات کرے۔ ایک بہت اعلیٰ ٹیچر جو ہوتا ہے، پروفیسر جو ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں ٹیچر ہوتا ہے، وہ اپنے علم کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اسٹوڈنٹ کے لیول کے حساب سے بات کرتا ہے کہ اس وقت میں میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں یا پرائمری لیول کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں یا ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، بلکہ ہمارے وہاں تو مثالیں موجود ہیں لیکن لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہم نے خود آخر جو میٹرک میں کیمسٹری پڑھی تھی اور فزکس پڑھا تھا تو اس میں ایٹم کی کیا تعریف کی جاتی تھی؟ ناقابل تقسیم ذرہ، تو کیا مسنگ کی تعریف ایسی میں تعریف نہیں ہے کیوں؟ وجہ ہے کہ ایٹم کو باقاعدہ اس کے مطلب ایسے الیکٹران ہے، پروٹان ہے، پھر پروٹان کے اندر پھر اس الیکٹران کے اندر مطلب یہ ہے کہ کتنے پارٹس اس کے ہیں، کوارٹس تک بات چلی جاتی ہے، اس سے بھی ابھی آگے بات چلی گئی ہے۔ تو اب یہ اس کا مطلب ہے کہ اس لیول کی بات کو اسٹوڈنٹ کو اگر آپ یہ بتائیں تو کیا اس کو سمجھ آئے گی؟ اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیول کے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے حیران کر دیا تھا، بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن اس نے کتابیں پڑھی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، میں نے کہا گھومتی ہے نا، کہتے ہیں ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اس کی عمر کی میرے خیال میں کچھ 8 سال۔ ہاں جی، مطلب اس کے سمجھنے کی بات نہیں تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہی بات ہوتی ہے کہ ہر شخص کے لیول کی بات کرنی ہوتی ہے، جو اس کا لیول ہے اس کے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی بات ہے کہ جب ہوش میں آتا ہے وہ پھر وہ ایسی بات نہیں کرتا، لیکن جس وقت مدہوش ہوتا ہے، تو جب مدہوش ہوتا ہے تو اس کے اوپر مطلب ظاہر حجت ہی نہیں ہے، پھر اس کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ صرف عارفین سمجھ پاتے ہیں، باقی لوگ تو اس کو کیا کہتے ہیں۔ اچھا، جو ان کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں نا وہ بھی جانتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن وہ فتویٰ دوسرے لوگوں کے لحاظ سے لگا رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو فتویٰ لگایا گیا تھا، تو ٹھیک ہے، مطلب صحیح، اس وقت لوگوں کو بچانا تھا، لوگوں کی ایمانوں کو بچانا تھا، لہٰذا انہوں نے فتویٰ دے دیا، لیکن وہ اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ واقعی ایسا ہے۔ ان کا حال تھا، قال نہیں تھا، قال پر گرفت ہے، حال پر گرفت نہیں ہے۔
کیونکہ حال میں انسان معذور ہوتا ہے، قال میں معذور نہیں ہوتا. بس یہی بات ہے. تو جو وحدت الوجود ان کے ایسے حالات جو ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی قال کی صورت میں بیان کرے تو زندیق ہو جاتا ہے، اور جو اس کو حال کے طور پر بیان کرتا ہے تو وہ عارف بن جاتا ہے. حالانکہ کنڈیشن ایک ہی ہے، ایک جیسی ہے. اب حضرت بیان کر رہے ہیں ساری باتیں یہی تو کر رہے ہیں، لیکن حال کے انداز میں بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جب سمندر کا بے پایاں پانی ایک مٹکے سے مسلسل متواتر گزر رہا ہو، جیسے کہ اوپر فنا فی الافعال کے بیان مذکور ہوا، تو تم مٹکے کو محض ایک بزرگائے آپ سمجھتے ہو. یہ تمہاری ظاہر بینی ہے. حقیقی شناسی کام لو تو معلوم ہوگا کہ یہ مٹکا خود سمندر ہے، جبھی تو بے پایاں پانی دے رہا ہے. غرض تم جو اس مٹکے کو اور سمندر کو ایک دوسرے سے متغیر سمجھ رہے ہو تو ایدوئی افصاف دیدہ احول احولست، ورنہ اول آخر آخر اولست. یہ تغیر سمجھنا بینگے کے آنکھ کے اوصاف سے، ورنہ یہاں اول تو آخر ہے اور آخر اول ہے. یعنی اول سے مراد سمندر ہے کیونکہ پانی کا مبدا ہے، اور آخر سے مراد مٹکا ہے. مطلب یہ ہے کہ مٹکے کی ذات کی طرف التفات ہی نہ کرو، کیونکہ تابع محض ہے، جو کچھ ہے وہ سمندر ہے، اور یہی فنا فی ذات ہے. چنانچہ فرماتے ہیں ہی گزر از نقش خم در خم نگر، کاند رو بحرست بے پایا اوسر. ہاں مٹکے کی صورت سے قطع نظر کرو، اور مٹکے بے پایاں پانی دینے کے وصف کو دیکھو، اور خیال کرو کہ اس کے اندر ایک سمندر کا سمندر سما رہا ہے، جس کا نہ ختم ہے نہ شروع. پاک از آغاز و آخر عذاب، ماندہ محروم آز کا ہرش در عذاب. وہ دریا کا آب شیریں جو مٹکے سے آ رہا ہے آغاز و انجم سے پاک ہے، اس محروم رہنے والے یعنی کافر لوگ اس خدا تعالیٰ کے قہر سے عذاب میں ہیں. جس طرح مٹکا فیض بحریہ کا مظہر ہے، اس طرح اس اعتبار سے مٹکے اور بحر میں ایک طرح کی عینیت بمعنی عدم تغیر ہے. یہ بالکل وہی چیز وحدت الوجود بیان کر رہے ہیں، لیکن مثالیں عام دے رہے ہیں. وہی مطلب عینیت والی جو بات ہے. اس طرح انسان کامل فیوض الہی کا مظہر ہے، اس اعتبار سے یہاں بھی تغیر منفی ہے، منتفی ہے. دوسرے میں صرف بطور جمل معتزلہ اس مظہریت پر یہ تفریح فرماتے کہ جو لوگ ان فیوض الہیہ سے محروم ہیں، اس لیے کہ وہ مرسلان حق کے اعتبار سے عار کرتے ہیں، مستوجب عذاب ہے. آگے پھر وہی نیت کا مضمون چلتا ہے. یہ مضمون جو ہے نا یہ ہے بہت اہم سمجھنے کے لحاظ سے. معرفت اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کی طاقت ہر ایک کو نہیں ہے. کیسے؟ ہمارے حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اور نقشبندی سلسلے کے جو ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ ہمیں ایک مراقبہ کراتے ہیں، اور وہ مراقبہ تجلیات افعالیہ کا ہے. تجلیات افعالیہ کا مراقبہ میں یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، جو بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے. مطلب یہ اب دیکھو ایمان کے لحاظ سے سب مانتے ہیں، اس میں ایمان کے لحاظ سے تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ سب کام اللہ کرتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایمان کے لحاظ سے صرف ماننا یہ عمل کے لیے کافی نہیں ہوتا. عمل کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ حال کے درجے میں جب انسان اس کو معلوم کر لیتا ہے نا، پھر عمل پہ آتا ہے. اس لیے یہ جو بات ہوتی ہے نا، یہ اصل میں ایک عجیب مطلب وہ ہے ڈیلیما. سٹارٹ میں صرف ایمان اور انفارمیشن ہے جس کو قال کہتے ہیں. اگر کوئی آپ سے سوال کر لے تو ڈائریکٹ جو جواب ہوگا بالکل یہی ہوگا کہ سب کچھ اللہ کر دے. لیکن کوئی کسی سے پوچھے کہ اچھا سب کچھ جب اللہ کرتے پھر رشوت کیوں لیتے ہو، پھر سود کیوں کھاتے ہو؟ ہاں جی، میں جائز دکانداری کی یا ملازمت کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ڈائریکٹ اسباب کی بات ہے نا. اس وجہ سے میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ناجائز کی. ناجائز مقابل ہے اللہ تعالیٰ کا، جائز تو مقابلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے.
لیکن ناجائز تو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے. جب تک حال کے درجے میں کسی کے اوپر یہ نہیں کھلے گا نہیں بچے گا، نہیں بچے گا، نہیں بچے گا. بات تو ہمارے نہیں بچے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کو مان رہا ہے، ابھی اس نے سمجھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھا نہیں ہے. سمجھ کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ نہیں. مشکل بات ہے نا، میں جو باتیں کر رہا ہوں مشکل بات ہے نا. سمجھ کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، ابھی تک اس کو یقین نہیں ہے. جب اس کو حال کے درجے میں دیکھو نا، پہلے علم الیقین ہوگا، یعنی اس کو پتہ ہوگا کہ یقیناً یہ بات مستند ہے، یہ علم الیقین ہے. پھر اس کو ہوتا ہوا نظر آئے تو یہ عین الیقین ہے. اور پھر وہ حال کے درجے میں فنا فی ذات ہو جائے، وہ حق کو لیکن. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس لیول تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی. احادیت کا جو ہے، سمجھ میں آ گیا بات؟ چھلانگ لگانی پڑے گی. یہی بات ہے. اب اس چھلانگ جس نے لگائی نا، تو اگر اس میں بالکل ڈوب گیا اور باہر نہیں آیا تو اس کو خود پتہ چلا، لیکن وہ دوسروں کے لیے ذریعہ نہیں بنا. لیکن جس کو دوسروں کے لیے ذریعہ بنا ہے اس کو باہر نکال لیتے ہیں، باہر نکال لیتے ہیں. جب وہ باہر نکل آتا ہے تو اس کو سمجھ واپس ہو جاتی ہے. حال کے درجے میں تو بالکل فنا ہو گیا نا. تو جب وہ واپس آتا ہے، فنا تو ہو چکا تھا، لیکن اب یہ جو واپس آ گیا تو واپس آ کے واپس اپنی طرف سے نہیں آیا، اپنی طرف سے ختم ہوا، اب اس کی طرف سے واپس آیا. واپس آیا تو علم بھی دیا گیا اور سمجھ اس کی وجہ سے، پہلے حال کی وجہ سے دیا گیا. اب یہ عمل جو کرے گا یہ اس علم اور سمجھ کے مطابق کرے گا جو یقین کے درجے میں اس کو حاصل ہے. اب یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سبحان اللہ دین کا کام بھی کرے گا، دنیا کا کام بھی کرے گا، تجارت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دین کا کام بھی کر رہا ہے. اور تجارت ایسا کر رہا ہے سبحان اللہ کہ اس وقت آج کل اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اب بتاتا ہوں کیسے. ان کے دکان پر ایک شخص آتا ہے، چادر، ایک بڑا مہنگا چادر تھا، وہ لیتا ہے خود. وہ نہیں امام صاحب، ان کا وہ جو ہے نا وہ ہر کار ہے، جو بھی ملازم ہے. وہ دکاندار اس کو 1000 کا بتاتا ہے، 1000 درہم کا. وہ 600 کا تھا لکھا ہوا، کچھ ٹیک ہو چکا جو بھی ہے. اس کو پسند آیا، اس نے کہا جی 1000 کا ہے، تو اس نے 1000 روپے دے دی اور چلا گیا. اب حضرت کو جب حساب دیا تو اس نے 1000 کا، انہوں نے کہا اوہ یہ تو 600 روپے 600 درہم کا تھا، آپ نے 1000 اسے لے لیے، اب بتاؤ کہاں کا تھا. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا. اب انسان ہر حق کو نہیں جانتا کہ وہ. تو نے کہا اس کا حلیہ بتاؤ اور کچھ اندازہ لگاؤ کہ وہ کہاں کا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا آپس میں جب باتیں کر رہے تو کچھ مدینہ منورہ کی باتیں بھی درمیان میں ہوئی تھی، اور حلیہ اس طرح تھا. حلیہ تو اس کو یاد تھا. اب حضرت تو ہر سال حج پہ جاتے تھے، تو حج پہ گئے تو مدینہ منورہ بھی جاتے تھے. مدینہ منورہ گئے تو اب ڈھونڈنے لگے، لوگوں سے پوچھنے لگے. اس کو مدینہ منورہ کی آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. آخر میں اس کو مل گیا آدمی، مل گیا جی وہ آپ کوفہ آئے تھے جی، آئے تھے تو آپ نے میرے دکان سے چادر لی تھی. آپ کون؟ جی میں نعمان ابو حنیفہ. ہاں بالکل بالکل، ہاں جی لی تھی. تو آپ نے کتنے پیسے دیے تھے؟ جی 1000. وہ 400 آپ لے لیں. کیوں؟ وہ 600 کا تھا، وہ غلطی سے اس نے آپ سے 1000 لیے تھے. ہم مجھے کیوں دے رہے؟
میں نے کہا جب 600 کا تھا تو میں آپ سے 1000 کیوں لوں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ غلطی اس کی تھی، میں نے معاف کر لیا، میں آپ کو 1000 پہ چھوڑ دیا۔ کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو 400 روپیہ اور لینا پڑے گا۔ بڑی محنت سنبھال کر کے اس کے 400 درہم دے دیے۔ اب اس قسم کی دکانداری کوئی کرتا ہے آج کل؟ دکانداری کر رہے تھے لیکن ایسی دکانداری کر رہے تھے تو پھر اللہ پاک نے ان کے مال میں جو برکت دیا وہ بھی پھر ضرب المثل ہے۔ تو ایسے لوگوں کا سبب کے دائرے میں تو کام ہوتا ہے۔ آپ حضرات شاید نہیں جانتے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، صوفی تھے۔ حضرت کا یہ لوگوں کو نہیں بتا۔ دیکھنا چاہتے ہو تو بالکل رائٹ سائڈ پر یہ حضرت کا سلسلہ چل رہا ہے، نعمانیہ، یہ بالکل زرد زر جو ہے رائٹ سائڈ پر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا سلسلہ ہے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم جانے ایسا تھا۔ تو یہ حضرات جو تھے یہ عارفین تھے، اس کیفیت سے گزرے تھے، اور پھر ماشاءاللہ شرع کے اوپر زبردست قسم کے یقین و ایمان کے ساتھ عامل تھے۔ تو ان کی زندگی سب کے لیے برکت تھی اس میں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ ایچونی خمرات دریا دانک یقین زندہ ازوے آسمانو ہم زمین، تم ایسے مٹکے کو یقین اندر یا سمجھو، اور مٹکے کی بدولت آسمان قائم اور زمین بھی۔ یعنی جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ اللہ کہنے سے زمین و آسمان قائم ہے، اور اللہ اللہ کہنے کی تاثیر ان حضرات اللہ کی زبان میں ہو سکتی ہے جو فنا فی اللہ ہو۔ آگے مولانا اس مبالغہ کر کے اتحاد سے وحدت کا حکم کرتے ہیں، جس میں دوئی تفریق ہے ہی نہیں، بلکہ وحدت گشت اورا در وصال شد خطاب او خطاب ذوالجلال۔ اتحاد کیا، بلکہ اس انسان کامل کو غایت وصال و قرب میں وحدت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ اس انسان کا کلام کلام خداوند ذوالجلال ہو گیا۔ ظاہر کے واقعی میں دوئی نیت کا مرتفع ہونا محال ہے، حقیقت حال ایسا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، ناممکن ہے۔ مطلب ظاہر وہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو اتحاد کی طرف وحدت بھی اصطلاحی ہے، صرف اتنی زیادت ہے کہ اتحاد میں تو تابعیت و مطبوعیت کے ساتھ سالک کی من وجہ نظر بھی تھی۔ تابع و مطبوع پر بحیثیت ان کے تابع و مطبوع ہونے کے، نہ کہ استقلالاً، اور وحدت میں تابع پر بالکل ہی نظر نہیں ہوتی، بلکہ محض مطبوع پر ہی نظر رہ جاتی ہے۔ تابع نظر سے مرتفع ہو جاتا ہے، اور فنا فی ذات کا اطلاق دونوں پر کیا جاتا ہے۔ ایک حالت اتحاد مغلوبین غیر مستغرقین کی، لیکن اب بات آ گئی نا، مغلوبین غیر مستغرقین کی، اور ایک حالت یعنی وحدت حالت مغلوبین مستغرقین کی۔ بعد ازا گوید حکم منصور دار، اب ان کی طرف چلے گئے، منصور وار تا شود بردار شہرت او سوار۔ اس کے بعد مقام وحدت پر فائز ہونے والے حضرت حسین بن منصور حلاج کی طرح ان الحق کہے گا، یہاں تک کہ وہ بدنامی کے دار پر چڑھ جائے گا۔ یہ بزرگ فانی فی اللہ اگر حسین بن منصور کی طرح سزائے موت سے بچ جائے گا تو کم از کم اس کو اہل نظر کی مخالفت کے باعث کافر زندگی کو ملحد کے ضرور لقب ملیں گے۔ ایک اہل حق کے لیے ایسی بدنامی موت سے کچھ کم نہیں۔ اس میں مولانا کا اشارہ کہ یہ حالت کاملین کی نہیں، بلکہ ان کاملین پورتر متشرع و متعدب و بآداب دین ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ان کی کوئی حالت اہل شرع کی نظر میں قابل اعتراض نہیں ہوتی، بلکہ یہ سالکین مغلوب الحال کی حالت ہے جو کمال کے درجے سے پس لیول کی۔ اب میں آپ کو اس سے متعلق ایک کلام سناتا ہوں، اور یہ کلام جو ہے یہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ۔ پھر اگر وقت تو نہیں ہوگا شاید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ سب کا بھی ایسا کلام ہے جس میں ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو ان چیزوں کا پورا پتہ تھا، عارفین تھے اس کے۔
البتہ یہی جو فرمایا کہ وہ اسٹیج سے گزرے تھے، اس میں رہ نہیں گئے تھے، وہ اسٹیج سے گزرے تھے. تو اس وجہ سے جو اسٹیج سے گزرا تھا وہ اس کی قدردان ہے جو ابھی گزر رہا ہے، وہ اس کو الزام نہیں دے رہا، اگرچہ خود اس پر نہیں ہے، خود تو اسے گزر گیا نا. جبکہ جو لوگ اس سے گزرے نہیں ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں، ان کو مولد کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو یہی اصل میں بنیادی بات ہوتی ہے. اب دیکھو حضرت تانویر وصف نے باقاعدہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے. ہاں جی. اور یہ جو خواجہ معین الدین چشتی میر رحمۃ اللہ انہوں نے لکھا ہے میں نے یہ اپنے غزل میں، اور حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ ساری باتیں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح ہیں کہ حال کی باتیں ہیں، یہ قال کی باتیں نہیں. جو اس کو قال سمجھ کر کہے گا وہ زندگی ہو جائے گا. اس وجہ سے جو لوگ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک فکر ہے، وہ سر ابھی میرے خیال میں اس بات کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. عموماً بطور مثال، بطور ضرب المثل وہ معلوم ہے. نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یہ لوگ کہتے ہیں. وہ ملا نہیں ہے، یہ اصل میں یہ قال والی بات ہے. مطلب اس کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے، وہ صرف قال کا مولوی ہے. ٹھیک ہے نا. تو خطرہ ایمان اس وجہ سے مطلب ہو گیا کہ اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کا وہ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. لیکن جو کاملین ہے وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں، وہ ہر چیز کا اپنا اپنا اندازہ رکھتے ہیں، اور جس چیز کی جو ویلیو ہے اس کے حساب سے وہ بات کرتے ہیں. نمی دانم کے آخر چوں دم دیدار می رقصم، مگر نازم بیزو کے پیش یار می رقصم. نہ جانو کیوں ہو جب یار کا دیدار میں رقصاں، مگر ہے ناز مجھ کو یہ ہوں پیش یار میں رقصاں. یعنی کیفیت جب آ جاتی. تو ہر دم می سرائی نغمہ ہر بار می رقصم، تو ہر دم می سرائی نغمہ ہر بار می رقصم. بہر طرزے کے رقصانی منم اے یار می رقصم، بہر طرزے کے رقصانی منم اے یار می رقصم. سنائے مجھ کو تو جب نغمہ ہر بار میں رقصاں، سنائے مجھ کو تو جب نغمہ ہر بار میں رقصاں. کرائے مجھ کو جیسے بھی تو رقص اے یار میں رقصاں، کرائے مجھ کو جیسے بھی تو رقص اے یار میں رقصاں. جو حالت بھی مجھ پر بیچ دے تو سراپا بر سراپائے خودم از بے خودی قربان، یہ بے خودی والی بات آ گئی. سراپا بر سراپائے خودم از بے خودی قربان. بگرد مرکز خود صورت پرکار می رقصم، بگرد مرکز خود صورت پرکار می رقصم. جب اپنے بے خودی پہ عشق میں ہو جاؤں میں قربان،
جب اپنے بے خودی پہ عشق میں ہو جاؤں میں قربان، ہوں اپنے گرد ہوتا صورت پرکار میں رقصاں، ہوں اپنے گرد ہوتا صورت پرکار میں رقصاں، خوشارندی کے پامالش کنم صد پارسائی را، خوشارندی کے پامالش کنم صد پارسائی را، زہ تقویٰ کے منبع جبہ و دستار می رقصم، زہ تقویٰ کے منبع جبہ و دستار میں رقصم، میں وارندی پہ واروں سینکڑوں جو ہوں پارسائیاں، میں وارندی پہ واروں سینکڑوں جو ہوں پارسائیاں، با کیا تقویٰ کے ہو با جبہ و دستار میں رقصاں، با کیا تقویٰ کے ہو با جبہ و دستار میں رقصاں، میرا تانا مزن اے مدعی طرز ادائم بھی، میرا تانا مزن اے مدعی طرز ادائم بھی، منم رندے خراباتی سر بازار می رقصم، منم رندے خراباتی سر بازار می رقصم، اے ظاہر بھی مجھے تانا نہ مارو روک لے خود کو، اے ظاہر بھی مجھے تانا نہ مارو روک لے خود کو، میں خانے کرند ہوں سر بازار میں رقصاں، میں خانے کرند ہوں سر بازار میں رقصاں، شراب معرفت پی ہوئی، تو قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی، تو قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم، منا بسمل کے زیر خنجر شعر پر مجھے خونخوار، امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی یاد آ جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو سارا کچھ پتہ تھا کہ ہو کیا رہا ہے، مطلب سب کچھ پتہ تھا، بتایا تھا کہ مجھے بتایا گیا، لیکن میں نے کسی کو بتایا اور نہ میں کسی کو بتاؤں گا۔ تو وہ پھر جو تیر لگا مطلب یہاں پر، تو مطلب یہ ہے کہ وہ خون جو ہے نا اس کو اس طرح ہاتھ میں لے کے اس آسمان کی طرف پھینک دیا، اللہ تو گواہ ہے۔ ہاں جی، تو بالکل وہی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ میں اب مطلب یہ ہے کہ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یعنی خانوادہ نبوت کے اس شاک کا ایک مظاہرہ لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ کوئی صرف زبانی جمع خرچ کی باتیں نہیں ہیں، کیسے لوگ اپنی جان قربان کرتے ہیں سب کچھ جانتے ہوئے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ ایک بات ہے، وہ سجدہ جو مطلب آیا تھا، تو یہاں پر بھی اس قسم کی کیفیت ہے۔ آرمی رقصم، میرا قاتل تماشے کے لیے کرتا ہے خون میرا، میرا قاتل تماشے کے لیے کرتا ہے خون میرا، ہوں بسمل وہ ہوں زیر خنجر خونخوار میں رقصاں، ہوں بسمل وہ ہوں زیر خنجر خونخوار میں رقصاں،
بیا جانا تماشا کن کے در امبو ہے جاں بازا بیا جانا تماشا کن کے در امبو ہے جاں بازا بسد سامان رسوائی سرے بازار میں رقصم بسد سامان رسوائی سرے بازار میں رقصم تماشا دیکھ میرے محبوب آ کے جان بازوں میں تماشا دیکھ میرے محبوب آ کے جان بازوں میں ہوں میں رسوائیوں کے ساتھ سرے بازار میں رقصاں ہوں میں رسوائیوں کے ساتھ سرے یہ حضرت امام مالک بازار رحمۃ اللہ میں علیہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا تھا، وہ بادشاہ وقت کے خلاف تھا، تو بادشاہ نے اس کو جو مطلب ہے کہ گدے پہ سوار کروا کے ان کے گلے میں مطلب وہ ہڈیوں کا مالا ڈال کے اور منہ چہرہ کالا کر کے جو ہے نا اس کو پرایا. تو حضرت وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں مالک بن انس ہوں، کوئی جانتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں جانتا تو میں مالک بن انس ہوں، اور وہی فتویٰ جو جس پہ ایسا ہوا تھا وہ فتویٰ دے دیتے تھے، وہی بتاتے تھے کہ میں یہ بتاتا ہوں. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھو نا، وہ اپنی عزت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ مطلب وہی بات وہ کرتے تھے جس پہ اس کو وہ دیا جا رہا تھا، اور اس کو اپنی عزت افزائی سمجھ رہے تھے. اگرچہ قطرۂ شبنم نہ پوئے برسرے خارے اگرچہ قطرۂ شبنم نہ پوئے برسرے خارے منم آ قطرۂ شبنم بنو کے خار می رقصم منم آ قطرۂ شبنم بنو کے خار می رقصم کہاں قطرہ پڑے شبنم کا کانٹے کے سرے پہ پر کہاں قطرہ پڑے شبنم کا کانٹے کے سرے پہ پر ہوں شبنم کا وہ قطرہ ہوں بنو کے خار میں رقصاں ہوں شبنم کا وہ قطرہ ہوں بنو کے خار میں رقصاں کہ عشق دوست ہر ساتھ درو نار می رقصم کہ عشق دوست ہر ساتھ درو نار می رقصم گہے بر خاک می غلطم گہے بر خار می رقصم گہے بر خاک می غلطم گہے بر خار می رقصم میں عشق دوست سے اس کی آگ میں رقصا رہوں ہر دم میں عشق دوست سے اس کی آگ میں رقصا رہوں ہر دم کبھی مٹی پہ لوٹوں میں کبھی بر خار میں رقصاں کبھی مٹی پہ لوٹوں میں کبھی بر خار میں رقصاں منم عثمان ہارونی کے یارے شیخ منصورم منم عثمان ہارونی کے یارے شیخ منصورم ملامت می کند خلق ومن بردار می رقصم ملامت می کند خلق ومن بردار می رقصم میں ہوں عثمان ہارونی ہوں شیخ منصور کا میں یار
میں ہوں عثمان ہارونی، ہوں شیخ منصور کا معیار، ملامت لوگ کیے جائیں ہوں سوئے دار میں رقصاں، ملامت لوگ کیے جائیں ہوں سوئے دار میں رقصاں۔ تو یہ بات ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے کابر جو ہیں اس چیز کو چونکہ جانتے ہیں، لہذا ان پہ ملامت نہیں کرتے، ان کا دفاع کرتے ہیں، البتہ ایسی باتیں خود نہیں کرتے کیونکہ اس کیفیت سے گزرے ہیں، اس کیفیت میں ہے نہیں ابھی، اس سے آگے چلے گئے، ان کی معرفت حاصل ہو گئی، اور جس مقصد کے لیے وہ چیز تھی وہ اس سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔